میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا بننا، اجتماعی طور پر بننا اور انفرادی طور پر بننا، اسی طرح دنیا کے حالات کا بننا، یہ موقوف ہے اس بات پر کہ یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرے۔ اللہ نے ہر انسان کو جان کی طاقت دی ہے اور مال کا سرمایہ دیا ہے، اس سے کوئی انسان خالی نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کو جان کی طاقت کم دی، کسی کو زیادہ، کسی کو عمر زیادہ دی، کسی کو کم، مال کا سرمایہ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، لیکن اس کا استعمال اگر صحیح ہو جائے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر کرایا، اگر اس ترتیب پر جان اور مال کا استعمال ہو جائے تو اس کا خرچ ہو جائے تو پورے عالم کے اندر امن و امان اللہ کے فیصلے سے آئے گا، پریشانیاں دور ہوگی، رحمت للعالمین کے طریقے سے پورے عالم کے اوپر رحمت برسے گی، اور اسی طرح جو مرتا رہے گا قبر کے اندر کا نظام بھی اس کا ٹھیک ہوتا رہے گا، قبر کے اندر اسے راحت ملے گی، جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قیامت تک اس کی نیند پوری ہوگی، سلایا جائے گا، اور قیامت کا دن اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ ایمان والے کا قیامت کا دن اتنا آسان ہوگا اور اتنی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا کہ جیسے چند رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت قیامت کے دن ایمان والے کا لگے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب جنت میں داخل ہوا تو وہاں پر نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ کسی قسم کا غم ہوگا، اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے گا وہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ دودھ کی، پانی کی، شہد کی اور پاکیزہ شراب کی نہریں، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات جس کے جوڑنے کا گارا مشک کا، جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی، اور پتھر اور کنکر جو ہوں گے وہ ہیرے اور جواہرات کے، جوانی جنتی کو ایسی ملے گی کہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، اور کپڑے ایسے ملیں گے کہ جو کبھی میلے نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی، اور پورے عالم کے اندر امن و امان، جبکہ آدمی کی جان اور آدمی کا مال اللہ کی مرضی پر خرچ ہو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا، اور اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، جان کو بھی اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے کتنی بد امنی پورے عالم میں تھی اور زیادہ تر حجاز مقدس میں تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک بہت بڑھیا ماحول بنایا۔ اس ماحول کا یہ اثر پڑا کہ وہاں پر اس ایریے میں امن و امان قائم ہو گیا، اور وہ پاکیزہ زندگی کو لے کر جب صحابہ دوسرے علاقوں میں گئے اور دوسرے علاقے کے لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو جو لوگ سلیم فطرت قسم کے لوگ تھے وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے یہ امن و امان والا اور ایمان والا راستہ اختیار کیا اور علاقے کے علاقے اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنے کی ترتیب بتائی، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ قرآن کو بتا رہا ہے کہ جان کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ، مال کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ۔ یہ جو ترتیب آپ چل رہی ہے وہ تو بالکل غلط ہے کہ جان کو تو لگا دیا مال کے کمانے پر، مال کو لگا دیا جان کے بنانے پر۔ مال کما کر پیٹ کے اندر کھانا، بدن کے اوپر کپڑا، رہنے کے لیے مکان، سوار ہونے کے لیے سواری، اور زندگی پوری کی، جان کو مال پر، مال کو جان پر لگائی، اور آدمی اپنی زندگی پوری کر کے چلا گیا۔ جیسے مینڈک جہاں پیدا ہوا وہیں پر سبکتا رہا،
کے مر گیا، تو یہ کوئی زندگی اچھی زندگی نہیں۔ اچھی زندگی جان اللہ کی رضامندی پر لگے اور مال اللہ کی رضامندی پر لگے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر جان اور مال لگانے کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔ وہ نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک اجتماعی ماحول بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم لوگوں کو کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس امت کے اندر سب سے پہل کرنے والے صحابہ تھے۔ ایک قسم ان کی تھی مہاجرین کی، دوسری قسم ان کی تھی انصار کی، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اور جنہوں نے وطن کے چھوڑنے والوں کا ساتھ دیا، یہ مہاجرین اور انصار تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو ان مہاجرین اور انصار کا اتباع کرے گا اور ان کے پیچھے پیچھے چلے گا تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے محترم دوستوں، اللہ کی رضامندی پر اپنی جان اور مال کے لگانے کا جو نمونہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اپنے زمانے کے اندر صحابہ کے اندر چالو کر دیا۔ بس اس ترتیب پر قیامت تک یہ امت جتنا اپنی جان اور مال کو لگاتی رہے گی تو دنیا کے اندر امن و امان آتا رہے گا اور دین کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور دین کی قیمت اور دین کی وجہ سے دنیا کے اندر برکتوں کے آنے کا مظاہرہ ہوگا جیسے پہلے ہوا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب وہ جان اور مال کن کن باتوں پر لگائی جائے، وہ کتنی باتیں ہیں جس پر ہماری جان اور مال لگے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ کی اجتماعی زندگی کے ذریعے ہمیں چند باتیں بتائی۔ اس پر مسلمان کی جان اور مال لگے، وہ چار چیزیں ہیں، چار چیزوں پر جان اور مال لگے اور توازن کے ساتھ لگے، جہاں جتنی بتائی اتنی لگے۔ پھر دیکھیے پورے عالم میں کیا ہوتا ہے، امنڈ امنڈ کر لوگ اس مبارک طریقے کی طرف آئیں گے، امنڈ امنڈ کر، دل تھامے نہیں تھمیں گے۔ دنیا واقعی پریشان ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، کسی کی آبرو محفوظ نہیں۔ امن و امان لانے کی کوشش کے باوجود امن و امان نہیں آ رہا۔ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے اس سے آئے گا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں جس کے اوپر انسان کی جان لگے، انسان کا مال لگے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار نسبتیں رکھی۔ ایک نسبت تو ہے عام جانداروں والی، اسے بھوک لگے گی، کھانا چاہیے، پیاس لگے گی، پینا چاہیے، اسے بیوی کی ضرورت ہوگی، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوگی، پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ انسانی تقاضے ہیں جو سارے جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو عام جانداروں کی نسبت انسان کو ملی، اور دوسری نسبت اللہ نے انسان کو فرشتوں والی دی۔ عام جانداروں کی نسبت ملنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے تقاضے ڈالے، جیسے بیوی کا تقاضا، کھانے کا تقاضا، پینے کا تقاضا، مکان کا تقاضا، کاروبار کا تقاضا، یہ تقاضے انسان کے اندر اللہ نے ڈالے اور ان تقاضوں سے پورا کرنے کی اجازت بھی دے دی۔
تو ایک تو انسان کی جان اور مال اپنے تقاضوں کے پورا کرنے پر لگے، انسان ہونے کے ناطے اور جاندار ہونے کے ناطے. لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نسبت بھی دی، اور وہ ہے فرشتوں والی. فرشتوں والی نسبت کے اعتبار سے اس کی جان اور مال جو ہے وہ عبادات پر لگے، کیونکہ فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو فرشتوں والی نسبت چونکہ اس انسان کو مل گئی، تو اس لیے یہ انسان عبادت پر بھی اپنی جان اور مال کو لگائے گا اور فرشتوں کے زمرے میں شامل ہوگا. جانداروں کے اور جانوروں کے زمرے میں سے نکل کر عبادت کے راستے یہ فرشتوں کے زمرے میں داخل ہوگا. یہ دوسری نسبت دی. ایک تیسری نسبت انسان کو اللہ نے وہ دی جو فرشتوں کو بھی نہیں دی. وہ نسبت اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے، کہ اس انسان کے اندر اللہ کا خلیفہ ہونے کی استعداد رکھی ہے. یہ تیسری نسبت ہے. اس نسبت کے اعتبار سے یہ انسان لوگوں کے ساتھ اخلاق برتے گا. چونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ ہونے کے ناطے یہ بھوکوں کو کھلائے گا، چونکہ یہ رزاق کا خلیفہ ہے. اور یہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے گا، کیونکہ یہ ستار کا خلیفہ ہے. اور یہ لوگوں پر رحم کرے گا، کیونکہ یہ رحیم کا خلیفہ ہے. یہ لوگوں پر کرم کرے گا، کیونکہ یہ کریم کا خلیفہ